بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرا ہدایت کے ناظرین و سامعین، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 8 اس کے مختلف پہلوؤں پہ ذکر کرتے ہوئے اب ہم چوتھے ستون حج پر آئے کہ چوتھا ستون اسلام کا حج ہے، اور قرآن مجید کی آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ بابا جی حضور سے سوال کیا کہ بابا جی ارشاد فرمائیں حج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا جو پہلے آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، اس کو تو دیکھو کہ حج کس پر فرض ہے۔ اور بابا جی سرکار نے فرمایا اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ میں نے عرض کی حضور کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام امت مسلمہ میں سے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کو مخاطب ہو کر وہ کہہ رہا ہے کہ اس پر حج فرض ہے۔ وہی سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹا پھر صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کی کہ بابا جی حضور وہی کہ جس کے پاس مال ہو، زاد راہ ہو، اور آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، پیچھے اپنی جو اولاد ہے یا والدین ہیں ان کے لیے مال چھوڑ کے جائے تو وہ صاحب استطاعت ہے۔ تو بابا جی سرکار مسکرائے، آپ نے فرمایا بیٹا کہ یہ آپ نے ظاہر کی بات کی ہے، خیر اس کو پتہ نہیں ظاہر کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، آپ نے اپنے ذہنیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق اس معنی کو لے لیا، جو آپ کو اچھا لگا آپ نے وہ لے لیا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے کہا حضور پھر آپ ارشاد فرمائیں کہ صاحب استطاعت کیا ہے؟ کون ہے صاحب استطاعت؟ بابا جی سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹا وہ یہاں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، یہ بات یاد رکھنا، حج دنیا داروں پہ فرض نہیں ہے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اہم رکن ہے، اور اس بات کو اگر زیادہ کھولیں گے نا تو بات حقیقت ساری سامنے آ جائے گی، اور بہت سارے کم ظرف لوگ اس بات کو ہضم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے بعض اوقات شریعت ہمیں رکنے کا حکم دیتی ہے کہ اگر وہ پردہ اٹھایا جائے تو پھر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے عرض کی حضور پھر جو سمجھ آ سکتی ہے وہ ارشاد فرما دیں کہ صاحب استطاعت کیا ہے۔ بابا حضور نے فرمایا اب کھولو پھر اس کو۔ صاحب استطاعت وہ ہے کہ جس کا مال پاک ہو، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، جس نے جائیداد کی تقسیم قرآن کے مطابق کی ہو، جس کی کمائی جھوٹ سے پاک ہو، جس کا مال ملاوٹ سے پاک ہو، جو دھوکہ بازی نہ کرتا ہو، جو مکار نہ ہو، جو ہر قسم کے لغو کاموں سے پاک ہو، جو ہر قسم کی منافقت سے پاک ہو، جو حقوق العباد کا مکمل خیال رکھنے والا ہو، جو صلہ رحمی کرتا ہو، جو بخیل نہ ہو، جس کے اندر عداوت نہ ہو، جو ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہو، جس کے اندر حسد نہ ہو، جس کے اندر کینہ نہ ہو، جو حسن معاشرت کے آداب جانتا ہو، جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہو، جو حلال کو اپناتا ہو، جو حرام سے اجتناب کرنے والا ہو، جو مقصد حیات سے باخبر ہو، جو غرور سے کنارہ کش ہو، جس کے اندر عاجزی ہو، جو اپنی خدا داد صلاحیتوں کو اس کی مخلوق پہ صرف کرتا ہو، جو اپنی ذات سے بھی اور اپنی ذات سے باہر بھی عدل کرنے والا ہو،
جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہو، جس کی ذات کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے، جو فتنہ پرور نہ ہو، جو ناپ تول میں پورا کرنے والا ہو، جو غریب پرور ہو، جو دکھ بانٹنے والا ہو۔ وہی سرکار نے فرمایا بیٹا اس کو کھولتے جاؤ اور دیکھو جتنا بھی اس کو کھولتے جاؤ گے صاحب استطاعت کی تشریح تمہارے سامنے کھلتی جائے۔ اس پر آپ نے فرمایا جو کوئی حج کا ارادہ رکھتا ہے نا وہ خود کو اس ترازو پہ پہلے تولے کہ میں کیا صاحب استطاعت ہوں، تو اگر ہے تو پھر بسم اللہ سفر شروع کرے، ورنہ پہلے اپنے اندر سے کوتاہیوں کو دور کرے، اخلاق محمدی اور کردار محمدی کا رنگ چڑھائے، پھر اس کی طرف سفر شروع کرے۔ اور سرکار نے فرمایا بیٹا ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے وہ بس جس طرح مرضی کما لیں۔ ہم نے تو شاعر اسلام کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے، تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سارا سال حرام کا پیسہ کماؤ، دھوکے دو، لوگوں کے ساتھ منافقت کرو، رمضان المبارک کا پورا مہینہ حرم شریف میں گزار آؤ، اور پھر پروٹوکول کے ساتھ حج کر لو تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روئی سرکار نے فرمایا بیٹا یہ نفس نے انسان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ایسے وہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ اس کی حکم عدولی کر کے تم اس کے گھر جا رہے ہو، اس کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے نظام سے سرکشی کر کے تم اس کے گھر جا رہے ہو، حق مار کے لوگوں کا دھوکہ دہی کر کے، منافقت کر کے، حسن معاشرت کو پارا پارا کر کے، اور پھر اس کے گھر جا رہے ہو۔ کس منہ سے جا رہے ہو؟ وہ بندہ اسی میں ہی خوش ہے۔ بابا یہ سرکار نے فرمایا کہ میں اس کا گھر دیکھ آیا ہوں، حضور میری شفاعت کریں گے کہ وہ جو میرے کریم آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، ایسے نہیں شفاعت ہوگی۔ کس منہ سے مواجہ شریف میں حاضر ہو کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو گے؟ خود اس پہ خود کو تولو کہ اپنے والدین کی نافرمانی کر کے کس طرح ہم اس کے سامنے جا سکتے ہیں، ان کے سامنے۔ تو پھر کریم آقا اور رب کی بارگاہ میں اس کی مخلوق کو تنگ کر کے اور جو ہے سارا معاملہ گڑبڑ کر کے جا رہے اور کہو گے کہ وہ ہمیں قبول کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو انسان اس مال پہ بھروسہ کرتا ہے، اور وہ مال کہ جس کو قرآن نے فتنہ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ ہے یہ۔ اور پھر جو اتنے مقدس سفر پہ جا رہا ہے تو وہ کیا فتنہ لے کے جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا قرآن سے پوچھ لو کہ جو سفر کا ارادہ کرتا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے زیادہ راہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے مال و متاع کون سا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہماری دستور حیات ہے، مقصد حیات ہے، وہ ہماری ہر لمحے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اگر بات قرآن اس کے برعکس کرتا ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن نے بتایا ہے اگر اس پہ پورا نہیں اتر رہا تو پھر سوچنا تو پڑتا ہے نا، سوچنا تو چاہیے۔ تو اس حوالے سے جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور دیکھا تو قرآن سے پوچھا کہ قرآن بتا کہ حج کے لیے زیادہ راہ کیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 197 ہے، بے شک سب سے بہتر زیادہ راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ بہترین زیادہ راہ تو تقوی ہے، بابا جی سرکار نے فرمایا۔ تو سوچو نا اس سفر پہ جانے والا کتنا متقی ہے، یہ سوال ہر ایک کے لیے ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹا مختصراً یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ جو شخص اپنے نفس کو ذلیل کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو شخص اپنے نفس کو زیر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ صاحب استطاعت ہے۔
اور پھر جو بندہ اس مقام پر ہوتے ہوئے بھی اور پھر اس طرح وہ جائے گا تو وہ پھر اپنے بندے کو مشاہدات سے دور نہیں رکھے گا. اور اگر پھر وہ یہاں بھی ہے اس مرتبے پہ ہوتا ہوا، ناظرین بات بڑی میں واضح اور کھل کے کرنے لگا ہوں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے اور اس مقام پہ ہے تو پھر اگر وہ یہاں بھی اپنے گھر ہے نا تو پھر ہر لمحہ اس کا حج ہے. کبھی غور کیجئے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.